الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فادخلی فی عبادی. اس کا کیا مطلب ہے؟ فادخلی فی عبادی، رجوع اللہ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جائیں؟ دنیا میں. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. ان کے ساتھ مل کر تزکیے کے عمل کو جاری رکھو. اپنے نفس کا تزکیہ، پورے معاشرے کا تزکیہ، اصلاح کے عمل کو جاری رکھو. اور پھر اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس پروسیس کے تحت کیا ہوگا؟ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو فادخلی فی عبادی والی بات جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے اطمینان والی جان، نفس مطمئنہ کی سٹیج پر پہنچنا ہے تو کیا کیا کام کرنے، اور نفس امارہ کی سٹیج پر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نفس لوامہ کی سٹیج پر. چلیے نفس امارہ کو دیکھتے ہیں. نفس امارہ ہر قسم کی برائیوں، شک، شبہات کا مرکز ہے. ایک ایسا نفس جہاں پر برائیاں پناہ لیتی ہیں، ایک ایسا نفس جس کے اندر شک پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر وسوسے آتے ہیں. ایک ایسا نفس ہے کہ جس کے اندر تمام برے اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی موبائل پہ میسیجنگ ہو رہی ہے نا آج کل ایڈز کے حوالے سے. کل ایک میسج ہر طرف سینڈ ہوا تھا ایڈز کے حوالے سے، ہے اس وقت. آپ پڑھ کے سنائیں گے مجھے میسج، اس سے آپ بہت زیادہ سمجھ سکو گے نفس امارہ والا معاملہ. مجھے ایڈز سے نفس امارہ کی کہانی بہت سمجھ آتی ہے، اس لیے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ ایک چیز کے بارے میں صحیح ریئل انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ تعالی اپنی کیفیات کو کنٹرول کرنا اور نفس امارہ سے اپنے آپ کو بلند سٹیج پر لے جانا آسان ہو جائے گا. ہاں جی. HIV کے جراثیم کی وجہ سے بچاؤ کے نظام کے تباہ ہونے اور انسان کے ایک ہی وقت میں بہت سی برائیوں کا شکار ہونے کی ہلاکت کو ایڈز کہتے ہیں. کیا سمجھ آئی؟ اب دوبارہ بتائیں، پورا نہیں پڑھے، ایک ایک پوائنٹ نا. اس کے جراثیم کی وجہ سے نظام تباہ ہونے، بچاؤ کا نظام تباہ. بچاؤ کا نظام کس چیز کے بچاؤ کا نظام؟ بیماریوں سے بچاؤ کا نظام. جیسے مادی طور پر انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں نا، تو اللہ نے مدافعتی نظام جیسا میں بنایا ہوا ڈیفینسو سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہر بیماری نہیں لگ سکتی. لیکن جو ایڈز کا پیشنٹ ہے نا اس کا بچاؤ کا نظام تباہ ہو جاتا ہے. ہر بیماری اسے لگ سکتی ہے. اگر کوئی فرض کریں کسی کو نزلہ ہوا ہے نا، ایڈز کا پیشنٹ ہے، اس کو نزلہ ہو جائے گا. کسی کو کھانسی ہے اسے بھی کھانسی ہو جائے گی. کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ تو بیچارہ کہیں پھر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو تو ہر قسم کی بیماریاں گھیرے میں لے لیتی. ایڈز کا پیشنٹ ایسا ہے جہاں یعنی ہر قسم کی بیماریاں پناہ لیتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نفس امارہ کی سٹیج پر جو انسان ہے نا اس کے اندر بھی ہر برائی پناہ لیتی ہے، ہر قسم کا شر پناہ لیتا، ہر قسم کا برا اخلاق وہاں پہ پناہ لیتا. وہاں پر اسے پنپنے کا موقع ملتا ہے سرکشی کی وجہ سے، اللہ کے آگے سر اٹھانے کی وجہ سے. اچھا دوسری بات آپ پڑھیے آگے کیا ہے. یہ کہ اس میں ایک تو اس کا سسٹم تباہ اور دوسرا بیماریوں کا شکار ہونے کی بھی اس میں چانسز زیادہ ہر قسم کی جو آپ بتا چکے ہیں. ہر قسم کی بیماریاں جو ہیں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں جو ایڈز کا پیشنٹ ہو. اور جو انسان سرکش نفس رکھتا ہے اس کو ہر اخلاقی بیماری لگ سکتی. وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بے حیا ہو سکتا ہے، وہ ڈس آنیسٹی کا شکار ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے. وعدہ توڑتے ہوئے اسے لمحہ نہیں لگتا، اسے فیل ہی نہیں ہوتا میں نے وعدہ توڑ دیا. وہ چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، وہ ہر برائی کا شکار ہو سکتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، کسی نوعیت کا بھی ہر برا خلق اس کے اندر جمع ہو سکتا ہے. نفس امارہ کے حوالے سے کیا پتا چلا؟ ہر شر کا منبع و مرکز ہے، سینٹر آف ایول کون ہے؟ نفس امارہ، جس کا نفس سرکش ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ نفس حکم کیا دیتا ہے. نمبر 1 لذت کا،
انسان کو آرام طلبی کا مشورہ دیتا ہے، لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے، پھر دنیا کی خواہشات کی طرف راغب کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ نفس جو ہے ہر قسم کے برے اخلاق کا منبع و مرکز ہے. اس نفس کے بارے میں سادہ سی بات یہ ہے کہ جس انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے یہ بس یوں سمجھے جنریٹر لگا ہوا ہے، وسوسوں کا جنریٹر، کنٹینیوسلی انسان کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے اور انسان آماجگاہ بن جاتا ہے. اس کا شعور بیکار، اس کی عقل مختل، اس کو کوئی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس نفس کا علاج نہ ہو جائے. نفس کا علاج بہت ضروری ہے، ورنہ باہر سے جتنی بھی کوششیں کی جائیں جب تک اندر نہیں بدلتا اس وقت تک بیرونی کوششیں وقتی مرہم پٹی کے سوا کوئی کام نہیں دیتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی کو اگر خارش کا مرض ہے اور اس کے جسم پورے پھوڑے نکلے ہوئے، اب فساد خون کا علاج کرنے کی بجائے اوپر سے ٹیوبز لگائی جا رہی ہیں. اب اوپر ٹیوبز لگا دیتے ہیں، کریمز لگاتے ہیں، ایسی وقتی طور پر وہ ساری پھنسیاں، پھوڑے اور وہ ساری پیپ سب ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بڑی اچھی کریم تھی، بہت اچھا سارا سلسلہ ہوا، کریم لگانی چھوڑی، خارش پھر ہو گئی، پھوڑے پھر نکل آئے. کیوں؟ علاج نہیں ہوا فساد خون کا، کیونکہ اصل اس کی روٹ کیا ہے کہ اندر خرابی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا تھا؟ اگرچہ نبی کی ذمہ داری تھی تلاوت آیات، اگرچہ نبی کی ذمہ داری تھی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، لیکن تزکیہ نفس بھی، سب لوگوں کے نفوس کو پاک کریں. یہ جو چمٹ گئی نا بیماریاں، دل جو بیمار ہو گئے، اس بیمار دل کا علاج کروا لیں. اب دیکھیں جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے، زندگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے علاج کروایا جاتا ہے، پھر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں سم ٹائمز کہ بائی پاس ہوگا، اس کے بغیر اب کوئی گزارا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا نفس بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ علاج تبھی ممکن ہے جب بیمار شخص اپنی بیماری کو خود محسوس کرے، اعتراف ہو اسے اپنی بیماری کا. جو اعتراف نہیں کرتا اس کا علاج بھی ہونا ممکن نہیں ہوتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کا نفس بیمار ہے، کنٹینیوسلی وہ مصروف عمل ہے، اندر سے اتنے میسیجز ملتے ہیں، انسان نیکی کا کوئی کام کر ہی نہیں پاتا. سورہ قاف میں رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے اس کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین کی طرف سے بھی. تو نفس امارہ کا پتہ چلا. نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ امارہ الف میم را سے ہے، ہر وقت حکم دیتا ہے. حکم کا مرکز کیا ہے؟ شر، برائی کا حکم. ہر وقت وسوسے وسوسے وسوسے، شبہ، شک. بیمار نفس ایک ہی کام کرتا چلا جاتا ہے. کسی کو معلوم ہے بون میرو کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ان کی بڑھی ہوئی ریشو جو ہے وہ انسان کو خطرے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، بالآخر جان لیوا ثابت ہوتی. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ وسوسے بھی بس اسی طرح سے انسان کے اندر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہنے دیتے. وسوسے، شبہے، جیسے بظاہر تو یہ وسوسے ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو حق کی دعوت دیتا ہے یا خود حق پر عمل پیرا ہے، لیکن دراصل جانتے ہیں شبہ کس پہ ہوتا ہے، شک کس پہ ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کے حکم پر. لیکن انسان کا اسلام اسے اجازت نہیں دیتا، لوگوں کا خوف کہ انسان براہ راست یہ کہہ سکے کہ ہاں مجھے اللہ کی ذات یا اللہ کے احکامات پر شبہ ہو گیا. اس لیے وہ اپنا سارا غصہ اس پہ نکالتا ہے جو حق بات کرتا ہے یا جو حق پر عمل پیرا ہوتا ہے یا جو حق کی طرف بلاتا ہے. آپ اسے حضرت شعیب کے دور میں دیکھ لیں. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں اپنے اموال کے بارے میں خود فیصلہ دینے سے روکو؟ یعنی تمہیں تمہاری نماز نے خراب کر رکھا ہے. تو خرابی کس میں ہے؟ اصل میں
خرابی سلات میں سمجھی نا انہیں کہ سلات سے پہلے تو شعیب ٹھیک تھا، اب یہ سلات ہے جس نے خراب کیا، لیکن دراصل اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سلات ہے جس نے تمہیں خراب کیا. مجھے کل کوئی خاتون بتا رہی ہوں کہ میں جب کبھی لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو جو افراد اللہ کے دین کی طرف مائل ہیں، متوجہ ہیں، جو دین پر عمل پیرا ہے، لوگ کہتے ہیں ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیا جواب دوں. تو میں نے کہا اچھا رشتہ بتاؤ کہ یعنی کیا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے کہا خرابی انہیں کب محسوس ہوتی ہے؟ کہتی ہیں جب وہ دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کب محسوس نہیں ہوتی؟ جب وہ دین نہیں سیکھتے پھر نہیں خرابی فیل ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ خرابی اس شخص کی نہیں فیل ہوتی، دین کی، دین پر اعتراض ہے کہ دین کیوں سیکھیں، دین کے ساتھ تعلق کیوں رکھیں، کہ یہ تعلق خراب کرتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے خرابی آتی ہے. تو دراصل خرابی دین میں نہیں ہے، خرابی نفس امارہ میں ہے. یہ نفس ہے، اسے کہاں سے کہاں لیے پھرتا ہے. کیسے خدا کے سامنے سر اٹھایا ہوا ایک نفس نے، اور بیمار نفس ایسا ہے جہاں جہاں جاتا ہے ان جگہوں پر بھی یہ بیماری پھیلا دیتا. ہر طرف جگہ جگہ بیٹھ کے ایسی ہی باتیں. ہر دور میں ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پر دیکھیں آپ کہ رسول اللہ کے پاس عتبہ آیا تھا جس نے کہا تھا بھتیجے یہ تم نے کیا کر دیا. سب لوگ بڑے اطمینان اور محبت سے رہتے تھے، جب سے تم نے اس کلمے کی دعوت دینی شروع کی ہے گھر گھر میں فساد برپا ہو گیا. ماں باپ اور بچوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو اختلاف کس سے تھا عتبہ کو؟ تم نے کیا کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ دین سیکھیں تبدیلی نہ آئے، بدلتے کیوں ہو؟ بس ٹھیک ہے وہ تم نے سیکھ لیا، کرو وہی جو سوسائٹی چاہتی ہے. تو اس طرح ہمیں کوئی اختلاف نہیں. یہ جو آپ نے نیا دین سیکھا ہے نا، جس کے مطابق آپ کا رویہ بدلنا شروع ہوا، یہ تو پہلے ہمارے باپ دادا کے دور میں، ہماری فیملی میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں موجود ہی نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی انسانوں کے اندر سچی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، سوسائٹی کے اندر کلیش پیدا ہو گیا. حق اور باطل کے درمیان کلیش پیدا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ دعوت سچی ہے جس کو لوگوں نے قبول کیا. اگر کلیش پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت میں خرابی ہے، سچا دین قبول نہیں کیا. تو جب آپ کے اندر چینج آئے گی نا، آپ کا اندر پاک ہوگا، تو ایک عجیب بات آپ محسوس کریں گے، ریاکشنز. یعنی آپ زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، لوگ اور زیادہ بفر جائیں گے، اور زیادہ آپ کے پر باتیں رکھیں گے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے دوسروں کی مخالفت برداشت کر سکتے ہیں یا کمپرومائز ہی ٹھیک ہے. کمپرومائز ٹھیک نہیں. سارے خوش رہیں اور اللہ ناخوش رہے، سارے راضی ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائے. اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا انشاءاللہ. دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کی سٹیج جو ہے یہ غفلت سے بیداری کی سٹیج ہے، ایک انسان کے دل کے روشن ہونے کی سٹیج ہے. ایک انسان کا دل بیدار ہوتا ہے، غلطی پر ملامت کرتا ہے. ایک انسان کو برائی میں جانے سے یہ نفس روکتا ہے، برائی میں پڑ جانے سے، گر جانے سے. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر پچھتاوے اتنے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں پہلا نفس کچھ جنریٹ کر رہا تھا، نفس امارہ کیا جنریٹ کرتا ہے؟ وسوسے. یہ نفس بھی جنریٹ کر رہا ہے، اور ہر دفعہ کیا چیز انسان کو دیتا ہے؟ ملامت 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 ملامت، پچھتاوا پچھتاوا پچھتاوا. آپ اسی طرح سے اسے لیں جیسے یہ ہم نے لائٹ کی مثال لی تھی نا، تو وسوسے آتے ہیں، وسوسے وسوسے وسوسے، اندھیرا اندھیرا اندھیرا. اور جب الیکٹرونز بدل جاتے ہیں، وسوسے کی جگہ پہ ملامت آنی شروع ہو جاتی، ملامت ملامت ملامت. پھر جانتے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی روشنی ہو جاتی، کبھی بجھ جاتی. لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی لیکن روشنی بھی ہوتی ہے.
پچھتاوے جو ہیں وہ انسان کو برائی میں پڑنے سے روکتے ہیں، اور پچھتاوے کی وجہ سے ایک انسان نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، گریجولی اس کی ترقی ہوتی ہے. یہ دل بھی بیمار ہے پارشلی، اس کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گریجولی خود صحت کی طرف جا رہا ہے. ڈیفینسو سسٹم اس کا بڑا مضبوط ہو گیا. کوئی باہر سے اگر کوشش کرے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوشش باہر سے نہ بھی ہو، اندر ایک آگ بھڑک رہی، اندر ایک تکلیف ہے، پچھتاوا ہے. اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں. یہ پچھتاوے، یہ حسرتیں، یہ ملامت، یہ انسان کو اگلی سٹیج پہ لے جاتی. پھر چینج جو ہے وہ اچانک نہیں آتی، گریجولی. مثال کے طور پر ایک انسان کے پیٹ میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد ہے. فرض کرے اسے پیٹ درد کا آرام آیا تو بہرحال وہ اتنے اطمینان میں تو نہیں جائے گا، کیونکہ ابھی سر اور کمر میں درد باقی ہے. لیکن اسے اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ ایک درد تو ٹھیک ہو گیا. تو بس انسانی زندگی میں اسے درد بہت سارے لاحق ہیں، غلطیاں بہت ساری انسان سے ہوتی ہیں. جس سے پیچھا چھوٹتا جائے اس پر ایک انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ساری اصلاح کیوں نہیں ہو گئی. آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان کو کوئی بڑی ڈینجرس قسم کی ڈیزیز ہوئی اور ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں پہلے اس بیماری کا علاج ہوگا، باقی بیماریاں بعد میں، اس کو بعد میں ہم ڈیل کر لیں گے، لیکن اس کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے. مثلا فرض کریں کسی کو 105 پہ ٹیمپریچر ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ اس کے دانت میں بھی درد ہو رہا ہو سکتا ہے اس کی کمر میں بھی درد ہو رہا ہے. بخار ویسے ہی سب کچھ جو ہے وہ دکھی کر دیتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور بھی پرابلم ہو، تو ڈاکٹرز کیا کہیں گے کہ آپ کا پہلے ٹیمپریچر ڈاؤن کر لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا پرابلمز ہیں، پھر اس کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ. تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ساری برائیاں اچانک ایک دم دور نہیں ہو جاتی. بس یوں سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ ابھری ہوئی بیماری ہے نا، پہلے اس کا علاج کرنا ہے. جیسے رسول اللہ علاج کرتے تھے، ایک شخص آپ کے پاس کہنے لگا ساری نیکیاں تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، ایک کام بتا دیں وہ کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تغضب، پھر غصہ نہ کیا کرو. ویسے تو یہ ایک بات ہے لیکن پوری زندگی پر حاوی. ظاہر ہے غصہ نہیں کرے گا تو تانے بھی نہیں دے گا، غصہ نہیں کرے گا تو غیبتیں بھی نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ذرا تلخ کلامی بھی نہیں کرے گا. غصہ چھوٹے تو سبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ایک چیز جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی بڑی برائیاں اس سے دور ہو گئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں کون سی ایسی بڑی خرابی ہے جس نے آپ کی نیکیوں کو بھی جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. پہلے اس کا علاج ہوگا، پھر آگے انشاءاللہ تعالی باقی خرابیاں بیماریاں بھی دور ہوں گی. تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ساری برائیاں اچانک ایک دم دور نہیں ہو جاتی. بس یوں سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ ابھری ہوئی بیماری ہے نا، پہلے اس کا علاج کرنا ہے. جیسے رسول اللہ علاج کرتے تھے، ایک شخص آپ کے پاس کہنے لگا ساری نیکیاں تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، ایک کام بتا دیں وہ کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تغضب، پھر غصہ نہ کیا کرو. ویسے تو یہ ایک بات ہے لیکن پوری زندگی پر حاوی. ظاہر ہے غصہ نہیں کرے گا تو تانے بھی نہیں دے گا، غصہ نہیں کرے گا تو غیبتیں بھی نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ذرا تلخ کلامی بھی نہیں کرے گا. غصہ چھوٹے تو سبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ایک چیز جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی بڑی برائیاں اس سے دور ہو گئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں کون سی ایسی بڑی خرابی ہے جس نے آپ کی نیکیوں کو بھی جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. پہلے اس کا علاج ہوگا، پھر آگے انشاءاللہ تعالی باقی خرابیاں بیماریاں بھی دور ہوں گی. تیسری سٹیج جو نفس کی ہے، نفس مطمئنہ. ساری اچھائیوں کا مرکز، اخلاق حسنہ کا مرکز، دل کی روشنی کا نام ہے نفس مطمئنہ، جہاں انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے. ایک انسان جو نفس سے
مطمئنہ کا سفر کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو راضی اور مطمئن کر لیتا ہے. ابتلا امتحان میں تو وہ بھی ہے، آزمائش تو اس کے لیے بھی ہے، لیکن وہ آزمائشوں میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی کام کر لیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اچھا، نفس مطمئنہ کی شناخت یہ ہے، اس کے اندر سے جو بیماریاں دور ہوتی، نمبر 1 شک، نمبر 2 شبہ، نمبر 3 شہوت، خواہشات کی محبت، نمبر 4 بغاوت، سرکشی کے کام. بس یوں سمجھ لیں کہ یہ 4 بنیادی بیماریاں، ان کا علاج ہو گیا تو روشنی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور دنیا کی زندگی طیب گزرے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں فوز عظیم کا وعدہ ہے اللہ کا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس کی حقیقت کو سمجھ کر اخلاق کریمہ کو اپنانے اور اخلاق ذمیمہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. آج کے دن پہ غور و فکر جاری رہے گا آپ کا، سوچیں گے تینوں کیفیات کے حوالے سے نفس کی، اور انشاءاللہ ان تینوں کیفیات کے ریفرنس سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پلیس ضرور کریں گے اور اپنی خرابیوں کو دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. میں نے 4 خرابیاں بتائی ہیں، ان 4 سے نجات ملے گی تو صحت ملے گی. نفس کی صحت کا تعلق ان 4 بیماریوں کی دوری سے ہے، اور انشاءاللہ پھر جب نفس کو صحت ملے گی تو اس کی وجہ سے نفس اطمینان پائے گا انشاءاللہ. ہاں جی میڈم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے نفس سے مطمئنہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رضا پہ دل راضی ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایسی کیفیت آتی ہے جیسے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے حس ہو گیا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فیل کرتا ہے کہ پھر حالات جیسے بھی ہوں اس کے لیے یوں فیل ہوتا ہے اسے کہ آگے بڑھنے کی تمنا، طلب، تڑپ، اور اس کے لیے جو انتھیوسزم ہے شاید وہ اتنا نہیں رہ جاتا. انسان کو یوں فیل ہوتا ہے کہ کشمکش میں اطمینان زیادہ ہے، کہ کشمکش کے بعد ایک انسان ون کرتا ہے ایک چیز کو. میں سمجھتی ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیفیت بنیادی طور پر بے حسی کی نہیں ہوتی، یہ کیفیت جو ہے سکینت کی کیفیت ہے. There is a difference. جیسے ہم نے پہلے دیکھا نا کہ یہ خوف کی کیفیت نہیں، یہ کیفیت فرق ہے، کیونکہ خوف تو دھڑکا ہے کہ کہیں یہ کام کرنا نہ پڑ جائے، یہ انسان کو یہ کہ میرے سے یہ پورا نہ ہو. تو یہ خوف کی کیفیت نہیں، یہ ذمہ داری کا احساس. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ پتا چلے نا یہ ذمہ داری کا احساس ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں شکر ہے کہ میرے اندر رسپانسبلٹی کا احساس ہے. اگر اسے خوف کا نام دے گا تو اس سے بچے گا اور ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک کیفیت ہے غفلت کی. غفلت میں بھی انسان سکون میں ہوتا ہے بظاہر، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی سمجھ رہا ہے. اور سکینت کی کیفیت میں بھی ایک انسان جو ہے سکون میں ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. غفلت میں لا علمی جہالت کی بنیاد پر ایک انسان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، نہ اس کا کوئی ایم ہے نہ آبجیکٹو ہے، کوشش اس کی بھٹکی بھی ہے. لیکن سکینت میں تو وہ ایک سفر کر کے آیا ہے اور اس سفر کے اختتام پر اسے اطمینان مل گیا. اب یہ ہے کہ ایک انسان جب اطمینان والی کیفیت میں ہے وہ آگے کیسے بڑھے؟ اللہ کی مدد سے. اس کے لیے استعانت باللہ کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، آگے کی کوئی منزل مجھے پتا نہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھ سے بڑا کام لے لیں، ایسا کام جس سے آپ راضی ہو جائیں. دیکھیں حضرت سلیمان نے دعا کی تھی نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. تو یہ جو بات ہے نا شکر کے بعد اطمینان اور نفس کی اس کیفیت کے بعد کہ ایک انسان جو ہے پھر آگے کیا کرے، اپنے آپ کو کیسے اسی طرح سے مصروف عمل رکھے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسا نیک کام مجھ سے کروا لے کہ وہ آپ کو پسند آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتے ہیں، خود راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جہاں انسان نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے. یہ بات بھی پوچھنی تھی کہ جیسے خود انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن
بعض اوقات وہ کہتا ہے میں بالکل مطمئن ہوں اللہ کی بات پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، نفس مطمئنہ، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہ لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے جب، تو پھر اس سے کچھ رشتے بھی کٹتے ہیں کہ ان کی باتیں سننے سے. مثلاً اگر آپ اگزامپل دیں تو جیسے مثال کے طور پہ کہ میں نے عید کے موقع پہ جانا تھا کہیں، تو مطلب ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، تو میں نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن میں نے ان کے گھر نہیں جانا تاکہ کوئی مجھے بات نہ کرے. اچھا، نہیں اللہ کی رضا پہ اس میں راضی ہونے والی کیا بات تھی؟ یعنی جو میرے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے. کوئی بھی بات انسان کی زندگی میں کوئی جیسے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو لیکن اس سے بہت سارے کام رہ بھی گئے. یہ نفس مطمئنہ والی کیفیت نہیں ہے. ملامت ہوتی رہی اندر ایک ہی کام میں نا دو پہلو نکل آئے. ہاں جی، آپ نے ایک اطمینان پر آگے کا کنسیڈر کر لیا کہ آگے کا فیصلہ جو میں خود کروں گی نا اس پر بھی میرا دل مطمئن ہو جائے. آگے کا فیصلہ بھی رب سے لینا تھا. ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ جو بھی معاملہ ہے، لیکن صلہ رحمی چھوٹ گئی تو صلہ رحمی کے چھوٹنے پر تو نفس ملامت کرے گا. مومن کو تو اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے تو اسے اوپر لے جانا ہے، نیچے نہیں رکھنا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کام کرواتے ہیں جو اس کے نفس پر بڑا بعض اوقات گراں گزرتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. ویسے وہ میں نے ذاتی طور پر فیل کیا ہے. جس کو انسان سمجھتا ہے نا پہاڑ میرے سر پر آ گیا، تو انسان اس کام کو کرنے کے بعد کہتا ہے صحیح بس میں نے خام خواہ پہاڑ بنایا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں. اپنے نفس سے گزرنا جو ہے نا یہ ذرا سا مشکل لگتا ہے. ایک ہی کام کرتے ہوئے، اب دیکھیں آپ کی مثال سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ہی کام کرتے ہوئے ایک چیز پر ایک انسان اللہ کی رضا پر مطمئن ہو گیا، لیکن دوسرا رویہ جو اس نے اختیار کیا وہاں پر پھر رضائے ربی کو پیش نظر نہیں رکھا، تو وہاں پر نفس نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، ملامت. اور یہ ملامت احسن ہے نا، یہ تو دل کی زندگی کی علامت ہے کہ دل نے اس کی تکلیف فیل کی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں. سوال پوچھنا، جیسے مثال کے طور پہ انسان کوئی کام اس لیے چھوڑتا ہے، اطمینان کے لیے وہ چھوڑتا ہے. مثلا کس کے اطمینان کے لیے؟ اپنے اطمینان کے لیے، اس حوالے سے کہ جب میں دوسروں کو یہ بات کہوں گا تو اس وقت جو ہے میں مطلب جو شدید تکلیف ہوتی ہے نا اندر جب انسان دوسروں سے کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر خود نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے. تو کیا یہ رضائے الہی کے لیے ہے؟ نہیں، اس میں انسان کا ڈیسیژن غلط ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہنا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے جو کام برا ہے. عین اس موقع پر انسان کیا کرے کہ اب اس کے اندر ایک خرابی ہے. مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے دوسروں کو کہہ کے اپنی اصلاح کی. جب میں دوسروں کو کہتا تھا پھر نیت کرتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا کہ یا اللہ اب نہیں کرنا، آپ میری مدد فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے نکلنے کا موقع فراہم کر دیتے تھے. تو عین اس موقع پر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ مدد ہوگی. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے نا وہ کوئی بات اپنی کوئی عادت اندر سے چھوڑتا ہے اس مقصد کے لیے کہ بعد کے پچھتاووں سے میں بچ جاؤں، یہ پچھتاوے اندر کو ختم کر دیتے ہیں نا؟ نہیں، اندر کو روشن کرتے ہیں. پچھتاوے جو ہے نا اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، نفس سے امارہ سے اگلی سٹیج ہے. میں نے بتایا کہ وسوسے کی جگہ پہ یہ تو الیکٹرانز ہیں، یہ صفائی کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر روشنی کے آنے کے لیے جگہ بناتے. پچھتاوے غم جو لاحق ہوتا ہے نا وہ غم تو رفیق ہے نا. حزن یہ غم کس بات کا ہے کہ نیکی چھوٹ گئی، غلطی ہو گئی. یہ تو بڑا پازیٹیو سائن ہے، ہیلدی سائن ہے، زندگی کی علامت ہے. اب دیکھیں آپ مثلا فرض کریں کہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی انڈیکیشن ہی نہیں آتی، پتہ چلتا ہے بیٹری ڈاؤن ہے. تو بیٹری کے ڈاؤن ہونے سے گاڑی چلے گی نہیں، یعنی اس میں زندگی نہیں ہے. تو بیٹری کی وجہ سے گاڑی کا چلنا ممکن ہے نا. جیسے پچھتاووں اور حسرتوں کی وجہ سے ایک انسان کا ایمانی زندگی پر چلنا ممکن ہوتا ہے. اس لیے پچھتاوے اور حسرت کو برا نہیں سمجھنا، یہ پچھتاوے آگے لے جائیں گے کیونکہ یہ آخرت کے پچھتاووں سے بچائیں گے. میں نے یہاں پہ ایک اور بات یہ پوچھنی تھی، جیسے وقت بات کی تھی کہ جب کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اندر بڑا
خوف جو ہے وہ لگ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے مثال کے طور پہ نظرت النعیم والی کلاس میں بیٹھے ہیں نا, تو خوشی بھی بہت ہے لیکن خوف بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں خوف ذمہ داری کا احساس ہے, شاید یہ ذمہ داری کا احساس ہے. ٹرمینالوجی ٹھیک کر لیں, ذمہ داری کا احساس ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اتنی پرفیکشن میرے اندر کیسے آ سکتی ہے, یہ بات بے ضرور یقینی ہوتی ہے, یہ بے یقینی ہے. اس کا علاج چاہیے, انشاءاللہ علاج ہوگا انشاءاللہ. نہیں, یہ جو بات کی کہ اس سے 4 بیماریاں نفس مطمئنہ میں دور ہو جاتی ہیں. ایک شک اور شبہ. شک اور شبہ میں کتنا ڈفرنس, کیا یعنی ان دونوں میں الگ الگ کیا چیز؟ مائنیوٹ ڈفرنس ہے لیکن ڈفرنس ہے بہرحال. شبہ میں ایک انسان جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. جیسے آپ کہتے ہیں آپ دونوں کی شکلیں بہت ملتی جلتی, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, بہت مشابہت ہے, ہم آپ کو یہ فرق فیل نہیں کر سکتے. آپ کی آوازوں میں بہت مشابہت ہے, آپ کی شکلوں میں بہت مشابہت سے شبہ ہے جہاں ایک انسان ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. شک جو ہے نا اس کے لیے مشابہت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. شک تو یعنی کسی چیز کو غلط سمجھنا شروع کر دینا, اس کے لیے کسی کے ساتھ ملنا جلنا ضروری نہیں ہوتا. مثلا شبہ کیسے ہوتا ہے انسان کو, جاؤں یا نہ جاؤں, پتہ نہیں, چلی گئی تو پھر کیا ہوگا, اور نہ گئی پھر کیا ہوگا. لیکن شک یہ ہے پتہ نہیں یہ سلسلہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, یہ شک ہے. یعنی اس میں کسی 2 کیفیات کے درمیان انسان نہیں ہوتا, فیصلہ کن موڑ پر نہیں ہوتا, بلکہ ابتدا میں ہی ایک وائرس لگ گیا نا, ایسے ہی بلا جواز انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. شک کا زیادہ تعلق وسوسوں کے ساتھ ہوتا ہے, شبہ کا بھی ہوتا ہے, لیکن شک ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اب جیسے بے یقینی کا لفظ جیسے میں نے بڑے سنبھل کر یوز کیا ہے, بیسیکلی یہ شک ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ آیا وہ مجھے بالکل ٹھیک کر دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے شک کہ اللہ کی ذات یہ کام نہیں کر سکتی, اپنے اوپر یہ بات آتی ہے کہ میں تو اس مقام پر ہوں, کیا واقعی میں بھی ٹھیک ہو سکتی ہوں. لیکن ایک انسان پھر اپنی طرف دیکھتا ہے نا, اللہ کہتا ہے میری طرف دیکھو نا, تو شک نکل جائے گا جب اللہ کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ. جی میڈم, میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس دن عید تھی نا, اس دن یہ تھا کہ اب پرسوں چلے جانا ہے نا, تو ایک دل چاہ رہا تھا کہ جاؤں, دوسرا کہتے ہیں نہیں جانا نا, اس طرح گڑبڑ سی ہو رہی تھی. تو نائلہ نے مجھے فون کر کے بتانا تھا کہ کس وقت جانا ہے نا. تو اب جیسے ٹائم گزر ہے نا, جمعرات کا دن آ گیا, اب ٹائم گزر رہا ہے, اب اس کا فون نہیں آ رہا. تو میں بھاگی جا کے میں نے دعائیں شروع کر دی, صلاۃ الحاجت پڑھی, فون نہیں آ رہا, چاہے میں صبح جا ہی نہ سکوں, کیا بنے گا نا. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میری کیفیت اس وقت کیا تھی. مطلب میں اس وقت پہلے تو میں کہہ رہی تھی میں نے نہیں جانا, تو اب اس وقت جب کوئی ایسا ٹائم آیا تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں, دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اب جانا ہے. تو اس وقت مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں. من الظلمات الی النور, تاریکی سے روشنی کا سفر ہے. آپ کو یہ خوف, اچانک آپ کو ایک برہان مل گئی, کیا پتا میں نہ جا سکوں, وہ چیز جو ہے نا آپ کو نکال لائی وہاں سے, شبہ سے اس نے نکال دیا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گی, میں نہیں سیکھ پاؤں گی. ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی تھی کہ مجھے یہ تھا میں وعدہ کر کے آئی ہوں, تو اگر نہ پہنچے تو اللہ کی پکڑ, کہیں یہ اللہ کی پکڑ ہی نہ ہو, مجھے لے کے ہی نہ جائے نا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ میں نہیں جا سکتی. تھوڑی دیر بعد نائلہ کا فون آ گیا کہ اس وقت جانا ہے. پھر اتنا شکر اللہ کا ادا کیا نا کہ شکر ہے اب جا رہی ہوں صبح. الحمدللہ. یہ کشمکش تو انسان کے اندر جاری رہتی ہے, یہی ریزننگ ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے, ریزننگ. تو ایک ریزننگ کا عمل آپ کے اندر جاری ہو گیا نا, تو الحمدللہ اس برہان کی وجہ سے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. جی میڈم, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پچھتاوا اور ملامت کا لازمی نتیجہ آگے جانا ہوتا ہے, ایسے اگر ڈائریکشن صحیح ہو بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا کوئی نفس تو نہیں ہوتا نا جس کے اندر ملامت نہ ہو, کسی بھی کام کے حوالے سے پچھتاوا نہ آتا ہو, لیکن ڈائریکشن انوائرمنٹ ہونا اس کو. یہی تو بات پہلی ہے نا کہ اجتماعی ماحول کی ضرورت ہے, اجتماعی ماحول کے بغیر نہیں. اتنے نفوس جو ہیں وہ سارے کے سارے انسان جن کے اندر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو ان کے اندر کوئی سٹیج ہوتی ہے کبھی پچھتاوے کی, ملامتوں کی,
تو وہ ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہے. لیکن جب آپ وہ بھی مٹتا ہوا دیکھتے ہو اپنے ارد گرد, ایک وقت تک ہوتا ہے نا پچھتاوے, اگر اس پچھتاوے کا فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پچھتاوے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ پچھتاوے کا رہنا ہیلدی سائن ہے, ختم ہونا جو ہے وہ انسان کو برباد کرتا ہے. پھر فائدہ مند تو تب ہے نا جب اس کو کوئی لائن مل جائے. اگر لائن نہیں بھی ملتی نا تو پچھتاوا برائی سے روکتا ہے. میڈم ایک وقت تک روکتا ہے, پھر نہیں. پچھتاوا رہے گا اور روکے گا, وہ پچھتاوا ہی ختم ہو جاتا ہے نا جب نہیں روکتا. لیکن لائن ملنی تو بہرحال اپنی جگہ ضروری ہے. جی میڈم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر ایک بہت سرکش نفس ہے, جسے مجھے ہر موقع پہ جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ دعائیں کر کر کے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. لیکن جہاں کہیں ہلکا سا موقع ملتا ہے وہ پھر سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے برائی پر آمادہ ضرور کرتا ہے اور اللہ کی کوئی مدد ہوتی ہے کہ میں وہ کام کر نہیں پاتی, یعنی وہ ہوتا نہیں. لیکن میرے اندر پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی, یعنی وہ سوچ اور وہ جو آپ کے اندر ایک کشمکش جاری ہو جاتی ہے. تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سرکشی جو اندر کی ہے یہ ختم کیسے ہو, یعنی مستقل ایک تکلیف میں ہے سلسلہ. آپ کی ایک ہی بیماری مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور وہ ہے خود پر بھروسہ, کہ میں اپنے آپ کو بہت باندھ کے رکھتی ہوں. یہ بات آپ جہاں بھی دیکھو گے نا, آپ اپنے پرابلم میں یہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی. خود اعتمادی زیادہ ہے, خدا اعتمادی کم. اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو, اور ہر موڑ پہ اللہ کے حوالے کرو. اور جہاں پہ نفس سر ابھارتا ہے فوراً اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے اسے سنبھالنا ہے. اور آپ ابھی جو بات کہہ رہی ہو نا کہ پھر مجھے پتا نہیں چلتا, میں وہ کام کر نہیں پاتی, تو ممکن ہے آپ اللہ سے جو دعائیں کر رہی ہیں اسی کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہو نا, تو اللہ کی طرف سے آپ کو بچایا جاتا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہو تو اللہ کی طرف سے بچت ہوتی ہے نا. اللہ کے حوالے کرنا سیکھو خود کو, اللہ کی طرف نظریں لگانا اور اللہ کا خوف محسوس کرنا, سارے ہی معاملات سنور جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی میڈم, یہ شک اور شبہ جو ہے اس میں اپنی ذات کے حوالے سے ہے, لوگوں کے حوالے سے, یا رب کی ذات کے حوالے سے؟ شک اور شبہ ہاں جی. بنیادی طور پر آپ اسے اس کیٹیگری میں نہ لے کے آئیں جہاں سے آپ چیک کر رہی ہو نا اسے. میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں کہ بندے اور رب کے رشتے کے بیچ میں شک آتا ہے. شک وہاں سے آتا ہے. بس یوں سادہ طور پر دیکھ لیں, خدا پر اعتماد کرنے کے حوالے سے شک آتا ہے, اور خدا کی بات ماننے کے حوالے سے شک آتا ہے, اور پھر جو خدا کی بات بتانے والا ہو اس کے حوالے سے شک ذہن میں آتا ہے. یہ وہ شکوک نہیں ہے جو اجتماعی زندگی میں, گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کے بارے میں پیدا ہوتے رہتے. ان شکوک کا تعلق عقائد سے ہے. ایک انسان کے جو معاملات اپنے رب کے ساتھ ہے نا, وہاں پر ایک انسان کو شک آتا ہے. باقی شکوک بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ورنہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ایک انسان کا تعلق صحیح جڑا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں بھی انسان حسن ظن رکھتا ہے. ہاں جی میم, جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم اللہ کے سپورٹ وہ کام کر دیتے ہیں, پھر وہ دل مطمئن بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اس مشکل کو حل ہونے میں, تو پھر وہ دل کا اطمینان جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. پھر وہ دل میں اطمینان نہیں رہتا. وہ یعنی مشکلات کے حل ہونے میں جب وقت لگتا ہے. جی, آپ کہتے ہیں کہ دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی ہیلپ کرتی ہیں. مثال کے طور پر مناسب موقع تک انتظار جو ہے یہ صبر ہے. تو صبر جو ہے اس کی کمی ہے, انتظار نہیں کر پا رہے. تو بے صبری کی کیفیت جو ہے یہ ایمانی حالت کو خراب کر دیتی ہے. جس کا رب کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھروسہ رکھے, بھروسے میں خلل نہ آنے دے, اعتماد میں کمی نہ آنے دے. مثال کے طور پر اگر ہم اسے صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھنا چاہیں, جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے, اور جس وقت مسلمان عمرہ نہیں کر سکے تو اس وقت حضرت عمر نے بھی کہا تھا اے اللہ کے رسول کیا واقعی یہ فتح ہے؟ حضرت عمر ساری زندگی پچھتاتے رہے تھے, کاش میں نے یہ الفاظ نہ کہے ہوتے. بے صبری تھی نا صرف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ضرور تم عمرہ کرو گے, سر بھی منڈواؤ گے, مسجد حرام میں بھی ضرور داخل ہوگے. رسول کا خواب سچا بھی تھا, لیکن کیا وہ اسی سال کے لیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا نا. تو انسان کے لیے ہے مشکل کام, لیکن یہی چیزیں پھر انسان کو شک کی طرف لے جاتی ہیں. یعنی ایک انسان نے پہلے یقین کیا, پھر بے صبری کی وجہ سے شک کی طرف لوٹ آیا, اندر خرابی واقع ہو جاتی. اس لیے صبر کرنا ضروری. پیچھے مائک دیجیے گا.
میں حسن نیت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. ایک انسان کام کرنا چاہتا ہے نیک, دل اس کا روکتا ہے اس کو. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے یہاں آنا تھا, میرا دل کرتا تھا نہ جاؤں. مجھے ایک چیز پتا تھی کہ میں نہ گئی تو میں ڈوب جاؤں گی. میں نے یہ کہنا شروع کر دیا میری پیکنگ کر دیں, میں نے فلاں دن پر جانا ہے. رشتہ داروں سے ملنے گئی تو میں نے فلاں دن چلے جانا ہے. اندر سے میرا دل کرتا تھا کوئی کام ایسا ہو جائے میں نہ جاؤں. یہ صورتحال ہوگی. آخری دن پہ مجھے لگتا تھا میں نکلی تو میں مر جاؤں گی. مجھے ہر کوئی یہ کہنے والا تھا کہ تم جا رہی ہو اللہ کے خاطر, خوش ہو کر جاؤ. پھر آنسو 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 رونا. سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیکی کا کام کرنے جا رہی ہوں. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے نکلنا ضرور ہے, لیکن وہ حسن خیر تھا نہیں تھا, میری نیت ہوئی نہیں ہوئی, میں یہاں آ گئی ہوں, اب میری نیت فردر کیا ہے مجھے کچھ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے پھر ہم کیا کریں گے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اسے ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے. نکل آئیو, الحمدللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو, آپ کو نہیں پتا چل رہا وہ خود ہی بتا دے گا انشاءاللہ. اللہ کے حوالے کرو معاملات کو. باقی یہ کہ یہ کشمکش جو ہے نا یہ پازیٹیو ہے. اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا اندر سے پہچان رہی ہو کہ یہ روکتے باقی لوگ نہیں تھے, روکتا نفس تھا, لیکن آپ نے اسی پر قابو پایا الحمدللہ. تو یہ ایک فتح ہے, فتح مبین ہے الحمدللہ, اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے اب آپ کو تھوڑا یعنی تجربہ کرنے کا بھی موقع ملا نا. ہر ایک کے ایکسپیرینسز مختلف ہیں, ہر ایک کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ایمان مل رہا ہے, اور ہر موقع پر ہی ایسا ہوتا ہے. یہ تلخی تکلیف صرف آپ نے فیس نہیں کی, میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا جس نے نہ فیس کیا. اللہ نے یہ اپنی کتاب میں کیوں کہا نکلو اللہ کی راہ میں, خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. یہ کوئی کندھوں پر لادنے والا وزن تھوڑی ہے, یہ تو نفس کی کیفیات ہے. ہلکے ہو یا بوجھل آپ نکل آؤ, باقی کام اللہ کروا لے گا آپ سے. جی فی ذکرکم میں جب میں نے پڑھا نا 3rd جلد میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کا بنا دیتا ہے, اس دن نا مجھے یہ پتا چلا, اور ایک فکرہ بہت عرصے سے میرے ذہن میں اڑا رہا. اور یہ بات جفینا کے لیے آپ نے کہا اللہ نے آپ کا تو خام خواہ اس میں اجر ڈال لیا نا, تو مجھے ہر جگہ پہ لگتا تھا دیکھو اتنی بڑی نیت نہیں تھی, اتنا بڑا اجر اللہ ہر جگہ مجھے خام خواہ ڈالنا ہے. نظرت النعیم کے حوالے سے بھی ایون کہ میں سوچ رہی تھی, لیکن پھر میرے ذہن میں یہ فکرہ پھنس گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کا بنا دیتا ہے, ورنہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے اپنے اندر سے اس کو رزسٹ کرنے میں. لیکن آپ اس کو یوں بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیچارہ بندہ پھنس گیا, میں نے اسے نکالنا ہے. کشمکش تو لگی ہوئی ہے نا, شیطان غالب آ گیا, فتح ہو گیا نفس, جنگ تو ہے نا الحمدللہ. میڈم میں کہتی ہوں وہ جنگ بھی اس وجہ سے لگتی ہے, انسان اپنے انوائرمنٹ میں جب اتنا باطل دیکھتا ہے, ارد گرد اتنی برائیاں دیکھتا ہے, چاہیے تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ جھک جائے نا, آہستہ آہستہ جھکے گا نا. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا اٹھتا ہے, اس طرح نہیں اٹھتا. انشاءاللہ اللہ زیادہ مواقع فراہم کرے گا انشاءاللہ. ہاں جی میڈم, نفس لوامہ پہ سیٹسفیکشن کیسے, یعنی کہ چلے شکر ہے ملامت گر نفس تو ہے, تو مطمئنہ کی طرف پھر کیسے انسان چلتا ہے؟ یہ سیٹسفیکشن بالکل نہیں ہے, پچھتاوے بلا مطمئن ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی انسان پر 2 خوف کبھی جمع نہیں کروں گا. جو انسان دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر جیے گا, آخرت کا خوف اسے لاحق کر دوں گا, اور جو دنیا میں اللہ کے خوف سے جیتا رہا, آخرت میں اسے خوف سے بچا لوں گا. دنیا میں جو انسان حسرت میں مبتلا رہا نا, وہ اس دن کی حسرتوں سے بچے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ تو آج کی حسرت ہے نا, آج عمل کا دن ہے, عمل کا وقت ہے الحمدللہ. میڈم یہ جو نفس امارہ کا شکار ہمارے پیارے ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کو کب, ان کے تو کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی لوامہ کا وقت آتا بھی ہے؟ آتا ہے, دبا دیتے ہیں. قد خواب من دساہا, کیا کریں ان کو؟ دعوت اللہ, یہی تو کام کرنا ہے. یہ جو ہم سب مل بیٹھے ہیں, اگر ہم اس ساری ایکٹیویٹی کو اپنی ذات تک محدود کر لیں گے نا, ہم بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اس لیے قم فانذر, اٹھنا ہے. رسول اللہ بھی اٹھے تھے. آپ کو پہلے دن اللہ نے نہیں کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کب کہا تھا؟ بات کی بات ہے. آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر اگر فائز تھے
تو گریجولی آپ کے اندر یہ چینجز آئی تھی، تبدیلیاں، اور سب سے زیادہ آپ کو جس چیز نے ہیلپ کیا وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے نے. وہیں تو انسان اپنے اخلاق کا تجربہ کرتا ہے، وہیں تو انسان کو سچا اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیں، ایک اپنا پیارا اگر رب کے راستے پر آ جائے، اس جیسا اطمینان انسان کو کسی چیز سے نہیں ملتا شاید. تو اچانک یوں نہیں ہوتا کہ سارے لوگ بدل جائیں، لیکن کوششیں رنگ لاتی ہیں. اللہ بھی ان کوششوں میں برکت عطا فرماتا ہے. کوششیں جاری رکھنی چاہیے. وہ جو آپ اب بتا رہی نا کہ پچھتاوے جو ہیں اور غم، اب وہ مجھے نا ایسے اچھے لگ رہے ہیں نا کہ میرے اندر اس طرح ہوا ہے کہ غم بھی ہوا ہے، الحمدللہ، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے ہو آپ. تو اب یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اچھے لگ رہے ہیں، اب اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سرکشی آتی ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کو جاری کبھی گناہوں پر اطمینان نہیں دینا، غلطی پر نہیں. اب نکل آئے ہو نا اس کام سے، الحمدللہ. اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ آپ نے مجھے توفیق دی، آپ نے مجھے برہان دکھائی، آپ نے مجھے یہ روشنی دکھائی. آئندہ بھی آپ میری رہنمائی فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم. تو مسلسل ان پچھتاووں میں رہنے کے لیے تو انسان کو مطلب کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ یوں ختم تھوڑی نہ ہے کہ ہونا. پچھتاوے آپ نے پیدا کرنے. نہیں مطلب یہ کہ جیسے اب ہو رہا ہے نا، فیل ہو رہا ہے، تو نہیں، یہ وہ جو کام تھا وہ تو اب سیدھا ہو گیا نا، الحمدللہ. غلطی کے اوپر پچھتانا ہے. غلطی کے اوپر ہی پچھتانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اب اس کو یہ ختم آپ نہ مجھے ہونا بتائیں، کہ- نہیں یوں نہیں ہے کہ آپ ایک غلطی کا سلسلہ جو ہے نا مستقل جاری رکھیں، اس پر توبہ استغفار کریں. نفس کے اکسانے پر اکساہٹ پیدا ہونا تو ایک فطری امر، نبی کے دل میں بھی اکساہٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ نبی ایفرٹ کرتا ہے تو اگر کسی اور نے ایفرٹ کی، مبارکباد کا مستحق ہے. اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ایسے انسان کو جسے اپنی اکساہٹوں پر قابو پانے کا موقع ملا. اب آگے جو غلطیاں برائیاں دور کرنی ان کی فکر کریں، ان کی لسٹ بنائیں، اللہ سے دعائیں جاری رکھیں اور اپنے آپ کو کھوجیں، تلاش کریں. پھر غور و فکر کریں گے، پھر ایک چیز آپ کے لیے غم بن جائے گی سوچ کے، پھر اس کے اوپر اتنے پچھتاوے ہوں گے، پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ گے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی طرح سے ریموو ہو جائے گی، پھر جس طرح سے یہ بات ریموو ہوئی. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہ کہ جب دورہ قرآن کے اینڈنگ تھی تو تب میں نے نا بہت پلاننگ کی نا کہ میں گھر جا کے یہ کروں گی، اس طرح میں نے کنٹینیو ہر چیز کو رکھنا ہے نا. تو میرے خیال سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نیت نہیں کی تھی، تو گھر جا کے مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا نا. اتنا مان کمزور ہوا، اتنا، اور احساس بھی گھر میں تھا یہ ہو رہا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح پختہ نہیں ہو رہا تھا. اب جب یہاں پہ آنے لگے نا تو وہ خود بخود ہی نیت ہو گئی ہے، یہاں پہ آ کے وہ سب کچھ پھر دوبارہ ہو گیا. نیت کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، بار بار جائزہ لینا پڑتا ہے، اور نیت نہ ہونے کی خرابیاں ہیں. عام طور پر اجتماعی ماحول میں لوگ یہ خود ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب سب نے یہ کرنا، کر لیں گے. نیت نہیں ہے. نیت باقاعدہ دل کے ارادے کے ساتھ کرنی پڑتی، اللہ سے مدد مانگ کے کرنی پڑتی. اور واقعی آپ نے صحیح فیل کیا کہ یعنی انالائز اچھا کیا ہے کہ میری نیت نہیں تھی صحیح، یعنی نیت کی ہی نہیں تھی پراپر. اگر ہوتی تو شاید اتنا کمزور نہ پڑتی. جی میم، پچھتاوا تو ہوتا ہے کوئی غلط کام کرنے کا، لیکن وہ کام چھوٹتا نہیں ہے، ریپیٹ ہو جاتا ہے اکثر اوقات نا. آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آتی، لیکن یہ کہ پیچھا کرتے رہے، پیچھا نہیں چھوڑنا، اطمینان نہیں محسوس کرنا. میم، اللہ کے حوالے کرتے وقت نا وہ امید نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، یہ امید بیچ میں سے غائب ہوتی ہے. جب بھی کون غائب کرتا ہے؟ خود ہی کر لیتے ہیں نا. پھر اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں، دوبارہ پھر جائزہ لیں. اللہم رحمتک ارجو پڑھیں، دعا کریں، پھر آپ دوبارہ دیکھیں اب کیا کیفیت ہے. آہستہ آہستہ فرق آ جائے گا انشاءاللہ. میم، نفس مطمئنہ کی بات کی آپ نے، تو ہم جس سٹیج پر ہیں ہم کیسے اینالائز کر سکتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ والی سٹیج ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جو حالات ہے نا، یوں نہیں کہ 100% پوری زندگی کے بارے میں اطمینان انسان کو ہو. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کوئی عمل کس طرح سے انجام دے رہے ہو، یا تو وہ عمل سرکشی کا ہوگا یا وہ عمل اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا ہوگا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں کر رہی ہوں اس میں مجھے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اور یہ کہ اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں. اگر میرے سے وہ کام ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ باقی کاموں کے بارے میں زندگی میں سوچتے رہیں. 100% یہ کیفیت
انسان کامل کو تو نصیب ہو گئی تھی پوری زندگی کی کوششوں کے بعد. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر فیلڈ میں ایسے ہی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دل کا معاملہ یہ یوں نہیں ہوتا کہ جیسے بٹن بند کر دو تو لائٹ بند ہو جائے گی اور آن کر دو تو یہ آن ہو جائے گا. یہ کافی مشقت والا معاملہ ہے اس دل کا روشن ہونا اور اس دل کے اندر سے ساری گندگیوں آلودگیوں کو نکل جانا. زندگی بھر کی مشقت چاہیے. اس طرح سے سمجھ آتا ہے جیسے ہر معاملہ جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ہے. ہر جگہ جو ہے نا وہ نفس مطمئنہ کو دیکھنا ہے. اب آپ ایک جگہ سے ہو تو باقی ساری چیزیں, اور پھر ہر جگہ میں نفس مطمئنہ کے لیے ہر لمحے جو پلٹنے کا عمل ہے, لوٹنے کا عمل ہے, یہ بہت مشقت والا کام ہے. مشقت والا نہیں ہے لگتا ہے, حالانکہ یہی آسانی والا کام ہے. یہ ابتدا میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ مشقت والا کام ہے, حالانکہ آسانیاں اللہ نے اسی میں رکھ دی ہیں. فطرت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے نا انسان, اسے لگتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کر لیا اور جانے کیا ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک